اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین۔ میرے سنی مولائی بھائیوں، خوشیاں مناؤ۔ میں بھی بہت خوش ہوں، اس لیے کہ ہم دین حق کا صحیح پیغام، پنجتن کا کام دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں اور اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ شیر مولائی کائنات قاری احمد حسن مولائی امروہہ نے جب ناسبی خارجی دشمن اہل بیت معاویہ لعنت اللہ علیہ کے شیعہ بریلویوں میں داڑ ماری تو بریلوی عوام و خواص ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بنا پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا۔ بریلوی منافقوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، بے چین ہیں، پریشان ہیں، لاجواب ہیں، مبہوت ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہی بریلوی کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ بریلوی مفتی، علماء، مدرس، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ، مقررین سب ہمیں فون کریں، تو ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے فون کیا۔ جب انہوں نے فون کیا تو ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے سوالوں کا جواب بھی دیا اور اپنے سوال بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے سامنے پیش کیے، تو وہ لاجواب ہو گئے، مبہوت ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب ہم نے اس کو منظر عام پر پھیلایا، اس کی اشاعت کی، انٹرنیٹ پہ ڈالا، یوٹیوب پہ ڈالا، عوام نے جب سنا تو عوام بڑی تیزی کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرنے لگی۔ ایسے عوام اہل بیت کی طرف کو دوڑ رہی ہے جیسے کہ میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو دنیا نے دیکھا کہ قاری احمد حسن کے سامنے ہر بریلوی مفتی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ہار رہا ہے، قاری احمد حسن حق بول رہے ہیں۔ یہی ہم چاہتے تھے کہ تاکہ بریلویوں کے کالے کارنامے دکھائے عوام کے سامنے کہ دیکھو ان کے پاس نہ علم ہے اور ان کے پاس دجل ہے، فریب ہے، یہ مکار ہیں، یہ دجال ہیں، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ خود بھی جہنمی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی جہنم میں لے جا رہے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ حق کو چھپا رہے ہیں، اس لیے تو ہار رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو ہم چاہ رہے تھے وہی ہوا۔ جس طرح پنجتن کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے، پنجتن کے صدقے میں ساری دنیا، ساری کائنات پڑھ رہی ہے، اسی طرح سے بریلوی مجھ قاری احمد حسن مولائی امروہہ کے صدقہ و طفیل سے بریلویوں کو روزگار مل رہا ہے۔ وہ کیسے کہ جس کا یوٹیوب چینل نہیں چلتا یا پھر کم چلتا ہے، زیادہ چلانے کی وجہ سے میرا فوٹو لگاتا ہے اور میرا نام لکھتا ہے، جس کی تقریر کامیاب نہیں ہوتی وہ میرا ذکر کرتا ہے، جس کو مشہور ہونا ہوتا ہے وہ میرا سہارا لیتا ہے۔ میری وجہ سے روزگار چل رہا ہے ان کا اور میری ہی مخالفت کر رہے ہیں، مجھ سے ہی دشمنی کر رہے ہیں، جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ نمک حرام ہے۔ عوام حق کو قبول کر رہی ہے اور مولوی شیطان کی طرح حق سے روک رہے ہیں۔ جیسے ابو جہل کہتا تھا کہ محمد کی بات نہ سننا، جو محمد کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بریلوی لعنتی کہہ رہے ہیں کہ قاری احمد حسن کی بات نہ سننا، مگر عوام نہیں رکے گی، انشاءاللہ عوام ضرور سنے گی۔ اب تک چھوٹے چھوٹے شیطان بریلوی گستاخ خدا و رسول و مولا علی، منافق لعنتی جہنمی مناظرے ہار ہار کر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ جب یہ رسوا ہو گئے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر میٹنگ کری کہ بھائی سارے مفتی ہار رہے ہیں، سارے علماء ہار رہے ہیں، سارے بریلوی ہار رہے ہیں، تو لہٰذا قاری احمد حسن کو فون نہ کرو تاکہ ہماری بے عزتی نہ ہو۔ تو انہوں نے میٹنگ کر کے مجھے فون کرنا بند کر دیا۔ یہ ہار رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے، رسوا ہو رہے تھے، عوام حق کو قبول کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے میٹنگ کر کے فون کرنا بند کر دیا۔ اب کسی مولوی مفتی بریلوی کا فون نہیں آتا، میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کسی مفتی کا فون آئے، مگر اب فون نہیں آتا۔ الحمدللہ عوام بڑی سمجھدار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے مناظرے سن رہی ہے، ہماری آڈیو ویڈیو دونوں سن رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عوام کو پنجتن پاک کی محبت عنایت فرمائے اور بریلویت سے، خارجیت سے نکلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے ببانگ دھول کہتے ہیں ہم قاری احمد حسن سے مناظرہ کریں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے اب تک ذلیل ہوئے ہیں وہ فون پر ہوئے، لیکن اب انشاءاللہ روبرو ذلیل ہونے کا ان کا نمبر آ گیا۔ یوٹیوب پر بھونکنے والے روبرو آمنے سامنے کی بات تو کرتے ہیں مگر پرمیشن نہیں لیتے۔ بات کریں گے ہم قاری احمد حسن سے مناظرہ کریں گے، میں کہتا ہوں تو پرمیشن لے لے، جس ضلع کا تو رہنے والا ہے اسی ضلع ادھیکاری سے، ڈی ایم صاحب سے پرمیشن لے لے، میں تیرے گھر میں آ کے مناظرہ کروں گا۔ پرمیشن نہیں لیتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پرمیشن یہ نہیں لیتے اور بغیر پرمیشن کے ہم نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ابھی کم ہیں اور اہل حق
کم ہی ہوتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں دیکھ لو، یزیدی کتنے تھے جو اہل باطل تھے، اور اہل حق حسینی کتنے تھے، 72 تھے۔ تو اس لیے ہم حسینی ہیں، ہم ابھی کم ہیں، یہ یزیدی زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ مناظرے کا اعلان کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ قاری احمد جان کو جوش دلایا جائے، اور جوش دلا کے میدان میں لایا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں میدان میں جاؤں گا، پبلک اکٹھا ہوگی، جب یہ ہاریں گے تو جھگڑا کرائیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر جان لیوا حملہ کر دیں، چاقو چھری سے ڈنڈوں سے حملہ کر دیں۔ جب بلوا ہوتا ہے تو کچھ پتہ تھوڑی ہوتا کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کس نے کیا کر دیا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ قاری احمد حسن کے اوپر حملہ کرا دیا جائے، قاری احمد حسن ٹوٹ جائیں گے تو سارے مولائی ٹوٹ جائیں گے، مگر الحمدللہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو بھائی تم پرمیشن لے نہیں سکتے، میں بغیر پرمیشن کے آ نہیں سکتا، اور مناظرہ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک مناظرہ نہیں ہوگا حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا کہ حق پر کون ہے۔ جب تک ہار جیت نہیں ہوگی عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ مناظرہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے قرآن و حدیث و تاریخ کی روشنی میں میرے سوال کا جواب دیا جائے۔ کیا؟ قرآن حدیث کی روشنی میں میرے سوال کا جواب دیا جائے۔ سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا میرا سوال یہ ہے، جو اللہ و رسول و مولا علی کو گالی دے، ان کی شان میں گستاخی کرے، برا کہے، لعنت کرے، ایذا یعنی تکلیف دے، جنگ و سلو کرے، تبرہ کرے، شرعاً اس مسلمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوبارہ سن لیجیے گا سوال پوری دنیا کے بریلویوں کو، پوری دنیا کے خارجیوں کو، پوری دنیا کے جو معاویہ کے شیعہ ہیں، جو معاویہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان سب سے میرا سوال ہے، جو اللہ و رسول و مولا علی کو گالی دے، ایذا یعنی تکلیف دے، جنگ و سلو کرے، تبرہ کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، برا کہے، لعنت کرے، شرعاً اس مسلمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب منظر اسلام بریلی سے چاہیے، جو منظر اسلام بریلویوں کا مرکز ہے، اس مرکز کے بڑے مفتی سے جواب چاہیے، ٹچے مچے مولوی سے نہیں، سڑک چھاپ سے نہیں، چھوٹے موٹے مدرسے سے مفتی سے نہیں، جو منظر اسلام میں جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ میرے سوال کا جواب دے۔ بھئی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ ادھر سے سوال کروں، آپ ادھر سے مجھے جواب دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن ویڈیو کال پر مناظرہ کر لیں، میں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا، تم اپنے گھر بیٹھا رہو، تم اپنی کتابیں سامنے رکھو، میں اپنی کتابیں سامنے رکھوں، 5 منٹ کا ٹائم تم لو، 5 منٹ کا ٹائم میں لوں۔ جب ہمارا مناظرہ مکمل ہو جائے گا منافقت معاویہ پر، تو عوام خود فیصلہ کر لے گی، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانے کی ضرورت، نہ ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت، نہ سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت۔ آن لائن ویڈیو کال پر مناظرہ کرو مجھ سے۔ جب تم کورٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں، مجھے خطرہ ہے اس لیے میں تمہیں کورٹ میں بلا رہا ہوں، ورنہ تو جہاں چاہے وہاں آ جاؤں میں انشاءاللہ۔ تو اب کورٹ میں مجھے خطرہ ہے، پرمیشن تم نہیں لے سکتے، تو آن لائن ویڈیو کال پر مجھ سے مناظرہ کریں۔ اب جو بدتمیزی کرے گا اس کی بدتمیزی بھی عوام کے سامنے آ جائے گی، جو ہارے گا وہ بھی، جو جیتے گا وہ بھی، فیصلہ خود عوام کر لے گی۔ مناظرہ ہوگا قرآن و حدیث اور مسلم بین الکتب تاریخ سے۔ سامعین محترم، یہ 2 باتیں ہیں، یا تو یوٹیوب کے ذریعے میں سوال کروں، آپ میرا جواب دیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آن لائن ویڈیو کال پر آمنے سامنے، آپ اپنے گھر رہے میں اپنے گھر رہوں، سوال و جواب اور مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مناظرہ ہونا تو بہت ضروری ہے، تو اس طرح سے مناظرہ کر لیجئے گا۔ بریلوی جب ہارتے ہیں نا تو گالیاں بکتے ہیں۔ اس وقت دیکھو یوٹیوب پہ سارے بریلوی مولوی مجھے گالیاں بک رہے ہیں، اور بدنام مجھے کرتے ہیں، قاری احمد حسن گالیاں بکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے سارے بریلوی مولوی یوٹیوب پر مجھے گالیاں بک رہے ہیں، جو بھی اٹھتا ہے قاری احمد حسن، قاری احمد حسن، ایسے جیسے کہ بکریوں میں شیر آ جاتا نا، ایسے بریلویوں میں قاری احمد حسن نے جب شیر کی طرح دھاڑ ماری تو یہ پریشان ہو گئے، گالیاں بک رہے ہیں یوٹیوب پہ۔ میں بھی تو بریلوی تھا، تو تم اگر گالیاں بکنا جانتے ہو تو تم سے بڑا والا تو میں بھی ہوں، میں بھی تو بریلوی تھا، جتنے تمہارے اندر گن ہے نا وہ سارے مجھے یاد ہیں، اس لیے انشاءاللہ الرحمن تمہارے دھجے اڑا کے چھوڑوں گا میں۔ صاحب گالیاں بکنے آ گئے، اور جن بریلوی لانتیوں نے میرے فوٹو کے پاس غلط تصویریں، یعنی میرا فوٹو لگاتے، کتے و خنزیر کی تصویر میرے فوٹو کے پاس لگا دیتے، ان بریلوی کتوں خنزیریوں کو اور منافقوں کو، لانتیوں کو، جہنمیوں کو، کافروں کو، مرتدوں کو میں بتا رہا ہوں، جن بریلوی کتوں نے میری تصویر کے پاس میں کتے اور خنزیر کی تصویر لگائی ہے، کان کھول کے سن لیں، اگر 40 دن، آج 7
اکتوبر ہے 2021، 7 اکتوبر 2021 کو میں یہ ویڈیو جاری کر رہا ہوں. اگر 40 دن میں یہ نہیں ہٹائیں تو پھر سمجھ لینا میں احمد رضا کے گنبد پر ایسی تصویریں لگاؤں گا کہ تمہاری چیخ نکل جائے گی بریلویوں. اور بریلی مرکز کے بریلوی ذمہ داروں سنو، میں بریلی کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ صاحب مرکز کے ذمہ داروں کو باخبر نہیں کیا تھا. بریلی مرکز کے منظر اسلام کے ذمہ داروں سنو، اگر انہوں نے میرے فوٹو کے پاس سے کتے اور خنزیر کی تصویر نہیں تو پھر ہٹائی تو پھر یہ مت کہنا کہ صاحب جب بات کورٹ میں جائے گی تو ہمیں بتایا نہیں تھا. میں تمہیں خبر کر رہا ہوں کہ میرے فوٹو کے پاس سے کتے اور خنزیر کی تصویر ہٹا دو، ورنہ احمد رضا کا بھی وہی حال کروں گا جو تم نے میرا کر رکھا ہے. یاد کر لینا، کان کھول کے سن لینا، چاہے بات سپریم کورٹ تک جائے. میں نہیں ڈرتا، مجھے تو مزہ آتا ہے کورٹ کچہری جانے میں، مجھے بچپن سے یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، پھر مت کہنا کہ صاحب مقدمہ ہو گیا. ہم نے ویڈیو تھوڑے دنوں کے لیے بنانا کیا کم کر دیا. کتوں نے سوچا کہ اب شیر سو رہا ہے، ہمارا راج آ گیا. ارے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب شیر اٹھتا ہے تو کتے بھونکتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، راج شیر کا ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال بریلی میں احمد رضا کے 103ویں عرس پر 3-4 اکتوبر 2021 کو لاٹھی چارج کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا ہے. یعنی عرس رضوی کے موقع پر بریلی میں بریلویوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے. اور بندر احمد رضا کے گنبد پر گھوم رہا تھا، سب نے دیکھا ہوگا. جب پولیس نے لاٹھی چارج کی تو بھاگے ہوئے نظر آ رہے تھے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. اچھا یہ آیا کیوں ہے بریلی میں بریلویوں پر عذاب کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احمد رضا کا عرس تو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. 25 صفر کو احمد رضا کا عرس ہوتا ہے، یعنی اس دن وہ مرا تھا تو اس کا عرس بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. لیکن 28 صفر کو اس کے 3 دن کے بعد حضرت امام علی مقام حسن علیہ السلام، نبی کے نواسے، زہرا کے پیارے، علی کے لال امام حسن علیہ السلام کا 28 صفر کو عرس آتا ہے. اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی احمد رضا کا عرس منائیں گے لیکن نبی کے بیٹے کا عرس نہیں منائیں گے. جب تم اہل بیت کا عرس نہیں مناؤ گے، حضرت امام حسن کی شہادت کا ذکر نہیں کرو گے، شہادت نہیں مناؤ گے، تو اہل بیت کے دشمن پر تو عذاب آنا ہی ہے. ابھی تو کم آیا ہے، انشاءاللہ اور زیادہ آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ ہمیں جلسوں میں بلانے کی بار بار فرمائشیں کوششیں کرتے ہیں، میں اپنے ان سنی مولائی بھائیوں سے عرض گزار ہوں کہ دیکھیے اگر آپ پرمیشن لے سکتے ہیں ضلع ادھیکاری سے، تھانے سے، اور میرے نمبر پہ واٹس اپ کریں گے تبھی ہم جلسے میں آئیں گے. اس لیے کہ جب ہم جاتے ہیں تو عوام زیادہ اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ شانتی بھنگ ہو، اس لیے مجھے شاسن پرشاسن سے اجازت نہیں ہے کہ میں بغیر پرمیشن کے آؤں. تو جو بھی بلانا چاہیں وہ پرمیشن لے لیں، میرے نمبر پہ واٹس اپ کر دیں. انشاءاللہ الرحمن میں جلسے میں تقریر کرنے کے لیے سرکشا کے ساتھ آؤں گا. اگر ہم نہیں آ سکتے تو ہمارے جیسے بہت ہیں نا. اب ایسے نہیں ہے کہ مولائی مفتیوں کی یا علماء کی یا پیروں کی کمی ہے، بہت ہے الحمدللہ رب العالمین. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. مولائی تو بہت پہلے سے ہیں، اور صرف میں ہی مولائی نہیں ہے. ارے صابری ہیں وہ مولائی ہیں، چشتی ہیں وہ مولائی ہیں، نقش بندی ہیں وہ مولائی ہیں، اور مداری ہیں وہ مولائی ہیں، وارسی ہیں وہ مولائی ہیں، دیدار شاہی ہیں وہ مولائی ہیں، نظامی ہیں وہ مولائی ہیں، افتخاریہ ہیں وہ مولائی ہیں. تمام تو مولائی ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام کے سلسلے ہیں سب مولائی تو ہے. اب پتہ لگا لوگوں کو. تو سامعین محترم، میں جن علماء کرام کا نام لے رہا ہوں آپ ان کو ذرا بغور سماعت فرمائیں اور ان کو اپنے اپنے جلسوں میں بلا کر ان سے تقریریں کروائیں. انشاءاللہ الرحمن ایسا نہ ہو ایک انار 100 بیمار. ہر جگہ میں کہاں تک جاؤں گا، اس لیے کہ میرے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں. جتنا آدمی بلند ہوتا ہے اتنے پابند بھی ہوتا ہے. نمبر 1، باغ سیدہ کے پھول آل رسول، مفتی مولائی مناظر اعظم سید شہباز صابری صاحب قبلہ کرناٹک. ان کا چینل بھی چلتا ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. نمبر 2، آل نبی اولاد علی خطیب میں مثال مفتی اعظم مولائی حضرت
वसीम अशरफ साहब क़िबला बदायूं, ये सूफी इस्लामिक बोर्ड के बड़े अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष हैं। मुजाहिद दौरा सदी, मुजाहिद रवा सदी वकील आले मोहम्मद, शहंशाह खिताबत हज़रत मुफ्ती शफीकुल कादी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, नाशिर मौलायत खतीब आले मोहम्मद हकीम उम्मत हज़रत डॉक्टर आज़म बेग साहब कादरी मैनपुरी यूपी, इनका भी चैनल चलता है, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। क़ारी कुरान फसीहुल लिसान बलीगुल बयान आशिक़ आले मोहम्मद मुनाज़िर मौलायत हज़रत जहांगीर अशरफ साहब क़िबला संबल यूपी इंडिया, आशिक़ अहले बैत शेर मौलाए कायनात खतीब नौजवान हज़रत मौलाना साजिद अशरफ साहब ज़िला अम्बेडकर नगर यूपी इंडिया, इनका भी चैनल चलता है। सदरुल अइम्मा ताजदार खिताबत मौलायत के अलम बरदार मुक़र्रिर बेमिसाल हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना अकबर अली साहब क़िबला संबल यूपी इंडिया, सूफ़ी बासफ़र रहबर क़ौम मिल्लत शेर मौलायत हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कर्नाटक, ये सब हक़ अहले बैत और फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर रहे हैं और अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहान में पंजतन पाक के सदक़े में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।